کہ سلطان کا اپنا ایک عظیم فکر ہے کہ اے کوفہ و شام کی تلواروں، اگر دین محمدی کی بقا حسین کے خون میں مضمر ہے تو پھر آؤ علی کے بیٹے کا جسم حاضر ہے، علی کے بیٹے کا جسم حاضر ہے۔ کربلا کی جنگ عمران بیٹا وہ جنگ ہے کہ جس میں مارنے والا مر گیا، جسے مارا گیا، جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے، جس کی لاش کو ذہن پامال کیا گیا، اس کے بارے میں میں فیصلہ کن بات کہہ رہا ہوں کہ گھوڑے تو دوڑے لاشائے شبیر پر، مگر تاریخ نے یزید کو پامال کر دیا۔ لاش حسین پہ گھوڑے دوڑے، لیکن تاریخ نے فیصلہ کہہ دیا کہ مارنے والا مر گیا، وہ کل بھی مرد آباد، آج بھی مرد آباد، قیامت تک مرد آباد رہے گا۔ جس کے گلے پہ خنجر چلا وہ کل بھی زندہ باد۔ پیاسے جیت گئے، کہاں ہیں وہ دریاؤں کے مالک بننے والے، کہاں ہیں وہ دریاؤں پہ قبضہ کرنے والے؟ پیاسے جیت گئے، پانی ہار گیا، اور فیصلہ کن بات کر رہا ہوں، پانی ہار گیا، پیاسے جیت گئے۔ کربلا کی جنگ وہ جنگ ہے جس میں تلوار ہار گئی، خون جیت گیا۔ تلوار ہار گئی، خون جیت گیا۔ اور ویسے نہیں فرمایا تھا میرے رسول معظم نے کہ الحسین منی وانا من الحسین؟ بہت مختصر لفظیں ہیں لیکن معنی کا ایک سمندر ان میں بند ہے۔ ہمیشہ آپ سنتے آئے ہیں۔ ایک اور پہلو اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ وحی کی زبان بولنے والا میرا رسول، کائنات کا معظم رسول، کائنات کا مصدق رسول، کائنات کا صادق و امین رسول فرما رہا ہے الحسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ یہاں تک اگر بات رک جاتی، اگر رسول کائنات یہاں تک بھی بات روک لیتے تو عظمت حسین کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے حبیب یہ کائنات نہ بناتا اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا، جو باعث تخلیق کائنات ہے وہ فرما رہا ہے حسین مجھ سے۔ توجہ رکھنا، بات اگر جہاں تک بھی رک جاتی تو عظمت حسین کے لیے کافی تھا، لیکن اگلا جملہ کہہ کر، اگلے دو لفظ کہہ کر کائنات کے رسول نے عظمت حسین پہ مہر تصدیق ثابت کر دی۔ فرمایا صرف حسین مجھ سے نہیں، انا من الحسین، میں محمد حسین سے ہوں۔ سنتے رہیں آپ، خدا رہا ان لفظوں پہ غور کریں۔ وہ رسول ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرمائے لولا کلمہ خلقت الافلاک، حبیب مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم نہ آسمان بناتا، نہ زمین کا فرش بچھاتا، نہ پانی کو روانی عطا کرتا، نہ ہوا کو جولانی عطا کرتا، نہ موم کو نرمی عطا کرتا، نہ پتھر کو سختی عطا کرتا، نہ ستاروں کو چمک دمک عطا کرتا، نہ چاند کو روشنی عطا کرتا، نہ سورج کو تپش عطا کرتا۔ حبیب مجھے اپنی عزت کی قسم جو کچھ بنایا ہے تیری محبت میں بنایا۔ وہ کائنات کے وجود کا مرکز رسول ارشاد فرما رہا ہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بڑا زیرک مجمع میرے سامنے ہے۔ اس کائنات میں کسی انسان کی عظمت کو ماپنے کے لیے نا دو پیمانے ہیں، دو معیار ہیں۔ ایک معیار کا نام نسب ہے، ایک معیار کا نام حسب ہے۔ بزرگوں کی تائید صرف نوجوانوں تک اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ نسب کہتے ہیں خاندانی عظمت کو،
یعنی دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس ہستی کا خاندان کیسا ہے، اور دوسرا پہلو یہ دیکھا جاتا ہے کہ خاندان کے بعد اس کا ذاتی کردار کیسا. حسین کا نسب کیا ہے، حسین کا خاندان کیا ہے کہ رسول فرما رہے ہیں الحسین منی، حسین مجھ سے. تھوڑی سی مشکل بات ہے، ذرا ذہن میں جگہ دینا. حسین کا نسب کیا ہے، حسین کا خاندان کیا ہے؟ سارا سرداروں کا خاندان ہے، سارا سیدوں کا خاندان ہے، نانا نبیوں کا سردار، بابا ولیوں کا سردار، ماں عالمین کی عورتوں کی سردار، بھائی حسن جوانہ نے جنت کا سردار، سارا سیدوں کا سردار ہے. تو پھر مجھے یہاں 4 لائنیں کہنے کی اجازت دیں کہ افضل ہے دو جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے دو جہاں میں گھرانہ حسین کا، اور نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ارے ایک پل، فقط ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے. اور اگلا حسب حسین ہے، یعنی حسین کا کردار کیا ہے؟ رسول فرما رہے ہیں میں حسین سے. آج بھی ہمارا ایک عام کلیہ ہے کہ کسی سید کو دیکھتے ہیں لہک تعظیم ہے، کیونکہ محمد عربی کی اولاد ہے، سیدہ زہرا کی اولاد ہے، ہمارے لیے لہک سلام ہے، لہک محبت اور لہک عقیدت ہے. لیکن اگر اس سید کی خاندانی عظمت کے ساتھ ساتھ اس کا ذاتی کردار بھی بلند ہونا، تو پھر ہم ایک لفظ کہتے ہیں حسبی نسبی سید. توجہ ہے نا، حسبی. یہ عام سید کے بارے میں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے جس کے بارے میں رسول فرما رہا ہے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی حسین کا خاندان دیکھنا ہو تو حسین مجھ سے ہے، حسین کا ذاتی کردار دیکھنا ہو تو پھر میں حسین سے ہوں. اسی حدیث کو ڈاکٹر علامہ طاہر القادری نے بڑا خوبصورت ٹرانسلیٹ کیا، بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، جس کی اچھی بات کو پہنچانا بھی چاہیے اور عقیدت سے بیان بھی کرنا چاہیے. انہوں نے جب اس حدیث پہ نظر ڈالی نا، انہوں نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ دنیا والوں یاد رکھو، اس حدیث کے مطابق رسول کائنات کہنا یہ چاہتے تھے کہ 5 ہجری 3 شعبان سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین محمد سے تھا. تو جہاں تک بات پہنچے 3 شعبان 5 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک محمد حسین سے تھا، لیکن 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک محمد کا نام حسین سے قائم. الحسین منی وَأَنَا مِنَ الحسین. کربلا کے میدان تک حسین و منی تھا، اور کربلا کے میدان سے قیامت تک انا من ال. یہی وجہ تھی نا، جہاں تو شیعہ سنی کی بات ہی نہیں. مجھے عزت حسین کی قسم، حسین ہے بھی وہ ذات کہ جو تمام مسالک سے بے نیاز ہے، جو تمام عقیدوں سے بے نیاز ہے، جو تمام نظریوں سے بے نیاز ہے. خبردار کبھی میرے حسین کو شیعوں کا رہنما کہہ کر میرے حسین کو محدود کرنے کی کوشش نہ کرنا. میرا حسین لامحدود ہے. کیا شیعہ، کیا سنی، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا غیر مذہب، دنیا کا کوئی غیرت مند انسان ایسا نہیں جو دروازہ حسین پہ نہ جھکتا ہو. حسین مسلمانوں کا رہنما نہیں. حسین فقط کلمہ پڑھنے والوں کا رہنما نہیں. حسین انسانیت کا رہنما ہے. حسین انسانیت کا رہنما ہے. بڑی مشہور بات ہے، بڑا مشہور تذکرہ آپ نے سنا ہوگا بابا گرو نانک کے حوالے سے کہ بہت زیادہ تذکرہ کیا میرے مولا حسین کا. ایک مرید نے کہا بابا وہ تو مسلمانوں کا امام تھا،
آپ بار بار کیوں تذکرہ کرتے ہیں؟ فرمایا پھر مجھے کیا مانتے ہو؟ بات سمیٹ رہا ہوں، مجھے کیا مانتے ہو؟ کہا آپ ہمارے گرو ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے قائد ہیں، آپ کے فرمان پر ہماری ہر جان قربان ہے۔ کہا پھر اگر قربانی چاہتا ہے نا تو پھر آج گھر جا کر اگر کوئی بہن ہے نا، اگر گھر میں کوئی بیٹی ہے نا، میں حکم دیتا ہوں اس سے نکاح کر لینا۔ خدا کی قسم لرز گیا، کانپنے لگا، کانپتی ہوئی جسم کے ساتھ، بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ماں اور بیٹی سے؟ فرمایا کیوں نکاح نہیں کرتا؟ کہا مجھے میرا ضمیر اجازت نہیں دے، مجھے میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ رو کے کہنے لگے او احمق، او بے وقوف، سن، جو ضمیر تجھے ان رشتوں سے نکاح کی اجازت نہیں دیتا، اسی ضمیر کا نام حسین ہے۔ اسی ضمیر کا نام حسین، اسی ضمیر کا نام حسین ہے۔ حسین کائنات کا رہنما ہے۔ کبھی میرے حسین کو مسلک و مذہب میں پابند نہ کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، جو بھی ہے نا جس میں ذرا بھی جس کا ضمیر زندہ ہے، وہ دروازہ حسین پہ یوں جھکتا ہوا نظر آتا ہے کہ معین الدین چشتی اجمیر کا مرد درویش بلند آواز سے پھر میدان کربلا کو سامنے رکھ کے پکار کے کہہ اٹھتا ہے شاہ است حسین۔ کہتے ابھی تاریخ مکمل نہیں ہے، صرف شاہ نہیں، بادشاہ است حسین۔ حسین شاہوں کا شاہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں نہیں، یہاں تو بات دنیا تک رک جائے گی، صرف بادشاہوں کا بادشاہ نہیں، دین است حسین۔ بڑی بات کی ہے آ کر، اس درویش نے بڑی بات کی ہے، دین است حسین۔ حسین دین ہے، اور فقط دین نہیں، دین پناہ است حسین۔ دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے، اور پناہ دینے کا نتیجہ کیا نکلا؟ فرماتے ہیں سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا، لیکن یزید جیسے فاسق کی بیعت نہ کر کے نتیجہ کیا ہے؟ حقا کے بنا لا الہ است حسین، حسین دین کی بنیاد بن گیا۔ لا الہ کی بنیاد حسین۔ اور صرف میرے نوجوان عزیزوں تک دو لفظ ہیں، ایک ہے بقا، ایک ہے بنا۔ خواجہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین دین کی بقا ہے، خواجہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حسین دین کی بقا ہے۔ کیا فرمایا؟ حسین دین کی بنا ہے۔ بقا اس چیز کی ہوتی ہے جو پہلے موجود ہو۔ ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ امام بارگاہ کی یہ عمارت نہیں تھی، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ خواجہ فرماتے ہیں اسلام کی بنیاد حسین، اسلام کی بنیاد حسین ہے۔ میں یہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا را شیعہ سنی کی تفریق سے نکلو، دروازہ حسین پہ آؤ۔ حسین ہر غیرت مند کو اپنے دروازے پہ بلا رہا ہے، حسین ہر باز ضمیر کو اپنے دروازے پہ بلا رہا ہے۔ خواجہ اجمیری نے کہا دین است حسین، اور مولانا ظفر علی خان نے، شیعہ نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، شیعہ کا لیبل نہیں ہے اس پہ، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے۔ خواجہ نے فرمایا دین است حسین۔ ظفر علی خان نے جب میدان کربلا میں نظر ڈالی تو پھر کربلا کی خاک کو مخاطب کر کے کہا اے خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول، اے خاک کربلا اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ اور فکرہ سننا، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول۔ یہ نہیں کہا کہ حسین کے خون سے، یہ نہیں کہا کہ نواسہ رسول کے خون سے، بلکہ زمین کربلا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی۔ غور نہیں فرمایا؟ خواجہ نے کیا کہا تھا؟ دین است حسین۔ اور مولانا ظفر علی خان کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام کے لہو سے، حسین کے لہو سے نہیں، اسلام کے لہو سے
तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, और पढ़ती रहेगी दुनिया क़यामत तलक आज़ादी हयात का ये सरमदी असूल के कट जाए, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। मेरे दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि अपने वक्त से तजावुज़ हो, सिर्फ 10 मिनट पैगाम पहुंचाना मकसूद था ना, दुनिया को दावत देना मकसूद है। गलत बात है कोई अगर ये कहे कि मजलिस हुसैन में किसी की दिल आज़ारी होती है। नहीं, इज्जत बतूल की कसम, मजलिस हुसैन दरसगाह हुसैन, और पैगाम हुसैन ये है, मौला फरमाते हैं घर से निकलते वक्त अपने मकसद की तरफ बढ़ने से पहले, यही आज का मेरा पैगाम है, यही करबला का पैगाम है, करबला के शहीदों का पैगाम है। अपने मकसद की तरफ कदम उठाने से पहले मौला फरमाते हैं एक बार नहीं 100 बार गौर करो और ये फैसला करो कि तुम्हारा मिशन हक पर है या नहीं। तुम्हारा मिशन हक पर है या नहीं है। यह एक बात कहता हूं, राह करबला में एक मरतबा मौला कायनात के मुंह से निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहजादा अली अकबर ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाकर रकाबे इमामत पे अपना अकीदत पर हाथ रख कर, बाबा जान इस वक्त ये जुमला पढ़ने की क्या जरूरत। तो मौला कायनात ने इरशाद फरमाया, बेटा ये फिक्रा इसलिए पड़ा है कि एक हातिफ गैबी की आवाज आ रही है कि काफिला जा रहा है और मौत उसके पीछे पीछे आ रही है। काफिला चल रहा है और मौत उसके पीछे पीछे आ रही है। शहजादा अली अकबर ने बाबा के कदमों पे दोबारा हाथ रखा, बाबा जान अगर मौत की बात है तो क्या हम हक पर नहीं है, क्या हम हक पर नहीं है। तो शहजादा कौनैन के मुंह से निकला, अकबर मुझे अपने नाना की इज्जत की कसम, अगर आज कायनात में कोई हक पर है तो तेरा बाबा हुसैन। और ये पैगाम है कि घर से निकलते हुए 1000 बार सोचो, 1000 बार सोचो कि तुम्हारा मिशन हक पर है या नहीं। फिर मौला फरमाते हैं अगर तुम्हारा मिशन हक पर है ना, अगर तुम्हारा मिशन हक पर है तो फिर इस चीज से बेनियाज हो जाओ कि मौला के फरमान के मुताबिक तुम मौत पे जा गिरो या मौत तुम पे आ गिरे। ये करबला का पैगाम था। आज चेहला मनाने आए, सादात उज़ाम ने ये सफ़े अज़ाब अच्छाई है चेहलम के लिए। सैयद व शुहदा के चेहलम के अयाम हैं। पूरा सफ़र बिलखसूस 20 सफ़र तक चेहलम की मजालिस होती रहेंगी। आज़ादार चेहलम मनाते रहेंगे। ये करबला के प्यासों का सदका, ये करबला के प्यासों का सदका अल्लाह हमें भी अपने ये भी आंसू बहाए। हम भी करबला के सुल्तान के लिए आंसू बहाते हैं। और मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ कि कोई घर मौत से खाली नहीं, हर घर में मौत आई। अगर बहनों को कोई रोने दे ना, अगर बहनों को रोने की इजाजत हो ना, तो अज़ादारों बहनें चेहलम तक भाई के घर से नहीं उठती। और दस्तूर ज़माना है, समेट रहा हूं बात, दस्तूर ज़माना है कि किसी घर में कोई मौत वाक़े हो जाए ना, दस्तूर ज़माना ये है अजीज रिश्तेदार जनाजा उठा लेते हैं। यही जुमला ज़हन में बिठा लेना, आंसू के लिए काफ़ी होगा। जनाजे उठ जाते हैं, बहनें बैठी रह जाती हैं। करबला का मैदान वाहिद मैदान है जहां जनाजे रह गए, जनाजे रह गए,
بہن کوفہ و شام کے سفر پہ چلی گئی اور پھر سارے راستے میں سجاد سے ایک ہی بات پوچھتے رہی، حسین دفن ہوا یا نہیں؟ سجاد میرے حسین کو کسی نے دفن کیا ہے یا نہیں؟ اور جب 1 سال کے بعد چہلم منانے کے لیے آئی نا کربلا میں جیسے ہی داخل ہوئی، یہ کائنات کی واحد بہن ہے، بہنیں بھائیوں کے گھر آباد دیکھ کے خوش ہوتی ہیں۔ علی کی بیٹی کو جب جناب سجاد نے کہا نا، بیٹا تیرے زینب میری اماں یہ تیرے بھائی کا قبرستان ہے، تو سید زادی نے سجدہ شکر بھی ادا کیا اور کہا حسین اللہ کا احسان ہے تو دفن ہو گیا، اللہ کا احسان ہے تو دفن ہو گیا۔ اور میرے مولا نے سب سے پہلے اپنی اماں کو جناب عباس کی قبر پہ پہنچایا نا، قبر عباس پہ ہاتھ رکھ کے علی کی بیٹی کی چیخ نکل گئی، کہا سجاد میں نے کہا تھا مجھے جوان عباس کی قبر پہ لے جا، تو مجھے کس بچے کی قبر پہ لے آیا ہے؟ یہ تو معصوم بچے کی قبر ہے۔ کہا اماں 13 محرم کو جتنا مل سکا میں نے دفن کر دیا۔ اللہ رحمت اللہ۔ چلتا رہا پروگرام کوئی گالی کا نہیں۔